مفتی سے دبئی سے عبدالرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کی مالک ہندو تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئی، 2 دفعہ عمرہ کرنے بھی گئی تھی، پھر بھی وہ پوجا پاٹ کر رہی ہے، تو اپنے ادارے میں ہمارا کام کرنا کیسا ہے اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب وہ مجھے کسی نے کل بھی پوچھا تھا، میں نے کہا پرچہ لکھ کے دے دینا. ایک صاحب ہیں کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، تو وہ ہندو خاتون ان کی باس ہیں، وہ گئیں عمرہ کرنے گئیں، مسلمان ہوئی، کہہ رہے ہیں ڈبل پروگرام چل رہے ہیں ان کے، ادھر آ کے مندر میں بھی جاتی ہیں بتوں کے سامنے بھی، ادھر بیت اللہ کا طواف بھی کر کے آ جاتی ہیں وہ. تو مجھے کہنے لگے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم تو نے کیا کرنا ہے؟ وہی بات ہے نا، تو وہ کر جو تیرے کہہ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم یہی کہ تم اپنی جاب سے، وہ مسلمان تو نہیں ہے بہرحال، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیت اللہ کا حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی، یا تو شیطان کو خوش کر لو یا اللہ میاں کو، دونوں چیزیں. جب مندر میں جا کے عبادت کی تو بس کافر ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے، اب اسلام سے آپ کا رشتہ نہیں ہے. بے شک بیت اللہ کے 100 طواف کرتے رہو آپ، لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تو اپنی جاب کو فوکس کر، تو چھوڑ دے. سمجھ رہے ہو؟ چھوڑے گا کہیں اور جائے گا تو پتہ چلا وہ چرچ میں بھی جا رہا ہے، مندر میں بھی جا رہا ہے. اور اس زمانے میں جتنے نمونے ہیں نا، اس سے پہلے شاید دنیا میں اتنے نمونے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے. تو نمونے ہیں جو وہاں بھی جا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، سارے پروگرام چل رہے ہیں. تو آپ اپنی جاب کرتے رہو، آپ کا اس سے کیا لینا دینا. میرا دوست بیان والے کیس میں کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ میرا دوست پان والے کیبن میں کام کرتا ہے، تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کے لیے اس کے گھر کھانا کھانے کا، پان گٹکے کا کام اچھا نہیں ہے لیکن کمائی حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. میرے گھر کے قریب، گٹکے کا تو جائز نہیں ہے کیونکہ گٹکے میں تو بالکل ہی کینسر ہے نا، وہ گٹکے کی کمائی تو جائز نہیں ہے، لیکن پان کی کمائی جائز ہے مگر نامناسب. میرے گھر کے قریب، وہی پان کی کمائی کا وہی حکم ہے جو سگریٹ کی کمائی کا حکم ہے. سگریٹ میں بھی تمباکو ہے، پان میں بھی کیا ہے؟ تمباکو ہے. تو سگریٹ کی کمائی بھی جائز ہے کراہت کے ساتھ، ناپسندیدہ ہے، تو پان کی بھی ایسا ہی ہے. میرے گھر کے قریب مسجد والے کیا لکھا ہے؟ باتیں کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، یہ نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں، تو کیا گمان کی وجہ سے نماز پڑھوں یا نہیں؟ دیکھو نماز توحید پرست کے پیچھے ہی جائز ہے، مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اگر امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ شرکی عقیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، شریعت کی حدود ہیں. اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پڑھ لو، پھر اچھا گمان رکھ لو. اور اگر محلے ہی کی مسجد تو جا کے پوچھ لو امام صاحب سے 2-4 عقیدوں کے بارے میں، امام صاحب آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر موجود سمجھتا ہوں، ما فوق الاسباب اختیارات بھی اللہ نے پیغمبر کو دیے ہوئے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں امتی کی مدد کر سکتے ہیں، تو اگر وہ اس عقیدے کا حامل ہے تو پھر یہ شرک ہے بھائی، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. میرے بھائی میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یا رکعتیں پلٹ باندھ کر پڑھتی. اردو کا بیڑا غرق ہو گیا، کوئی خاتون نے پوچھا ہے مسئلہ، کیا یہ اتوار کو پوچھا ہوگا کسی خاتون نے، میرا خیال ہے اتوار کو خواتین آتی ہیں، وہ آج مجھے پرچی مل رہی ہے، اتوار کو دینا تاکہ جن خاتون نے پوچھا ان کو جواب مل جائے نا. بعض اتوار کی پرچیاں رہ جاتی ہیں تو وہ جمعے کو پکڑا دیتے ہیں مجھے یہ لوگ. اگر کسی کے گھر کے قریب مسجد ہو اتنی قریب کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی آواز آتی ہو، گھر میں موجود عورتیں اس آواز کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے اس گھر میں آپ اقتدا کی نیت کر لو. اس کے صرف دنیا میں غامدی صاحب ہی قائل ہیں آن لائن جماعت کے. اس میں انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر امام اسلام آباد میں اور آن لائن آپ کراچی میں پڑھ رہے ہو تو آپ تو امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے ہو. کرونا کے دنوں میں انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا غامدی صاحب نے کہ آن لائن بھی امامت جائز ہے. اس پہ کسی مولوی صاحب نے کھنچائی کی کہ امام اسلام آباد میں جماعت کرا رہا ہے، مقتدی کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم آگے ہیں نا، بیت اللہ کے زیادہ قریب ہیں ہم، تو 2000 کلومیٹر ہم آگے ہو گئے امام صاحب سے. ہمارے ادھر وہ ہو گیا. بھائی آخری سوال، پانی پر دم کرنا کیسا ہے جو حدیث میں آتا ہے کھانے پینے والی چیزوں پر پھونک نہ ماریں؟ مجھے ہمیشہ سے اشکال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے. تو اس لیے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ کھانے یا پینے کی چیزوں پہ پھونک مار کے اس کو پیا جائے. لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رقیہ ہے, رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, رقیہ کہتے ہیں دم کرنا. تو علاج کے لیے قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کوئی دم کر کے پی رہا ہے یا مار رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ بھائی جو سنت سے جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کیا جائے. وہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی رقیہ کرنا ہو, کوئی اپنے آپ کو شیاطین سے حفاظت کے لیے, نظر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور ہاتھ کو پوری باڈی پہ پھیر لیں. بچوں کو کرنا ہے تو بچوں پہ ڈائریکٹ پھونک مار دیں. تو پانی دم کر کے پلانے سے زیادہ بہتر